صفاقی اور درندگی کی وہ مثال جو کبھی نہ بھلائی جائے گی۔ مریدکے کی سرزمین کو جس انداز میں ظالموں نے خون سے رنگا ہے، وہاں کی گلیاں، بازار، جس بازار پورا قافلہ گزرنے تک جس کا غلطی سے بھی کسی ٹھیلے کو ہاتھ نہ لگا، ساری رات وہ بازار کھلا رہا، لوگ جاگتے رہے، کسی نے وہاں سے کچھ ایک چیز نہ ہاتھ لگائی کسی چیز کو، لیکن ظالموں نے صبح وہ بازار پورا جلا دیا، گاڑیاں توڑی آپ لوگوں نے۔ کیا ظلم و ستم نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے گلی محلوں میں جو خون کی ہولی کھیلی ہے، وہاں کے لوگ سکتے میں اب تک کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ وہاں آج ایک بندے کا میں انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کہہ رہا میں 3 دن سکتے میں تھا، میں بول نہیں سک رہا تھا۔ انہوں نے وہاں لاشوں کو جلایا ہے، بہت ساری لاشیں تھیں، ادھر بھی پڑی تھیں ادھر بھی پڑی تھیں، اور وہ حلف اٹھا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے جو کی جا رہی ہے پاکستانیوں کے ساتھ۔ یہ خون کی ہولی کھیلنا بند کرے۔ ابھی بھی مساجد، مدارس کو تالے لگائے جا رہے ہیں، سیل کیا جا رہا ہے۔ بابا جی کے مزار پورے سے سٹیکرز اتار لیے ان کے، اور جتنے ارد گرد ان کے نام کے پوسٹرز تھے، بینرز تھے، اور سب کو پھاڑ دیا گیا، گرا دیا گیا، اتار لیا گیا، بابا جی کے مزار کو سیل کر دیا گیا۔ تو یہ غلط ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح ختم کر دیں گے تو یا رسول اللہ کہنے والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ مارے جا سکتے ہیں، وہ جیلوں میں جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوگا، میں کھڑا ہوں گا ان کی جگہ، ہم کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی وہیں پہ جائیں گے، ہمارے پیچھے اور آ جائیں گے، لیکن ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، آپ آج تک بچوں کی ڈیڈ باڈیاں نہیں دے رہے ان کی، آپ ان کے زخمی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کتنے زخمی جو ہوں گے، تو وہ تو ویسے ہی بیچارے روز روز مر رہے ہوں گے، ان کو آپ نے طبی امدادیں پتہ نہیں دی نہیں دی، کس حالت میں، جو لاشیں آپ نے جلا دی ہیں، تقریباً بھی 100-200 لاش تو آپ لوگوں نے جلائی ہوگی قبرستان میں، لوگ کہہ رہے ہیں الگ جلی ہوئی تھی۔ مریدکے میں جو آپ لوگوں نے جلائی ہے، پورے کنٹینر کے اندر 60 لوگوں کو آپ نے ایسے ہی جلا دیا، جن کی باڈیز تھیں، جو زخمی آپ نے پھینکے ہیں، جن پہ بختر بند گاڑیاں چڑھا کے ان کو کچل دیا آپ لوگوں نے۔ کتنا ظلم کرتے ہو میرے فوج کے بھائیوں، فوجی بھائیوں جو جانے دیتے ہو بارڈرز پہ، جو وہاں لڑتے ہو آپ، جب آپ کے سامنے دشمن سے ہوتا ہے، سیاہ چند کی پہاڑیوں پہ آپ لڑ رہے ہو، بلوچستان میں آپ لڑ رہے ہو، گلگت بلتستان میں آپ لڑ رہے ہو، انڈیا کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو، افغانستان میں آپ لڑ رہے ہو۔ آپ سے درخواست ہے، آپ سنیں میری بات، آپ نے کبھی کوئی فوجی پکڑا ہو کسی بھی دشمن ملک کا، آپ نے کبھی انڈیا کا پکڑا ہو، ہندو سکھ پکڑا ہو، کوئی بھی پائلٹ انڈیا کا پکڑا ہو، کبھی آپ نے اس کو جلایا ہے؟ بتائیں ہمیں۔ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مریدکے کے اندر یہ سب ہوا ہے، مریدکے کے اندر لوگوں کو جلایا گیا زندہ، وہاں گلی کے اندر آ کر بزرگوں کو سر پہ گولی ماری جا رہی تھی، ان کو بولا جا رہا تھا لگا نعرے لبیک یا رسول اللہ، کہ وہ لگاتے تھے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، ان کے سر پہ گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو پانی نہیں پلانے دیا گیا، ان کو پانی نہیں پلانے دیا گیا۔ یہ ظلم، یہ زیادتیاں ہوئی ہیں وہاں پر، وہاں کے لوگ سکتے میں، وہاں کے لوگ بات نہیں کر سک رہے، وہاں کے لوگ بولنا نہیں چاہ رہے، وہاں کے لوگوں کو اتنا خوف زدہ ڈرایا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے آواز نہیں اٹھانی۔ میں بطور پاکستانی مسلمان، میرا نام نعمان عباسی ہے، میں حلف لیتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں آئین پاکستان کے خلاف نہیں آؤں گا، میں اپنے اداروں کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوں گا، اور میں یہ حلف لے کے بات کرتا ہوں کہ ہم قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ ہیں، اور ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پھر وہ اپنی خیر بنائے، ہم اپنے سینے ان کے خلاف حاضر کریں گے۔ تمہارے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس سینے ہیں اللہ کی فضل سے۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن میں ادارے کچھ بھی غلط کام نہ کریں۔ آپ مساجد مدارس سیل کر رہے ہیں، آپ کیا کچھ نہیں کر رہے، آپ مزارات سے آپ نے پوسٹر ہٹا دیے، مسجد کے اماموں کو اٹھا کے لے گئے، نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی کی، طلبہ نے جنہوں نے ان سے ظاہری یکجہتی کے لیے کراچی کے اندر احتجاج کیا، ان کو گولیاں ماری گئی، ان کے پیر زخمی، وہ طالب علم میں قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ آپ یہ ظلم کر رہے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور آپ انہیں گولیاں مار رہے تھے۔ آپ کو شرم و حیا آنی چاہیے۔ اب کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں
آپ کو کہا گیا اب تمہارے کو تمہاری ماں کا واسطہ دیا گیا، ان کے حلالی ہونے کا واسطہ دیا گیا، ان کے حلالی دودھ کا واسطہ دیا گیا، لیکن نہیں، تم نے ثابت کیا کہ تم حلالی ماں کے دودھ پیے ہوئے نہیں ہو، تم نے ثابت کیا۔ اس نے کس کس کے واسطے نہیں دیا؟ اللہ کا واسطہ دیا، رسول کا واسطہ، ان واسطوں سے بڑھ کر تمہارے لیے کون سا واسطہ ہے؟ لیکن تم ظالم، جابر، بدترین، بد کردار، تم نے تو فرعون کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے یزید کو، شداد کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے تو ہلاکو خان کو پیچھے چھوڑ دیا، تم لوگوں نے تو منگولوں کی تاریخ کو واپسی دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو مسلمان کو کیسے مار سکتا ہے یار؟ عام انسان نہیں مار سکتا یار۔ اتنا تو دشمن بھی ہمارے ساتھ نہیں کر رہا جتنا کہ ہمارے اپنوں نے ہمارے ساتھ کر لیا۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب پکڑے جائیں گے۔ جو خاموش ہے نا، تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ کیوں نہیں بولتے ہو یار؟ ایک ایک کر کے مار رہے ہیں یہ تمہیں، اس طرح مارتے ہیں یار، اس طرح نہیں ہوتا۔ خدارا اٹھو، اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کے لیے اٹھو، متحد ہو جاؤ، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ آپ کے گربان تک بھی یہ باتیں پہنچے گی۔ آج میڈیا خاموش ہے، ان کو کچھ دکھانے نہیں دیا جا رہا، وہ خاموش ہے، ان کو پتہ ہے، سب کو اپنی نوکریوں کو پڑا ہے۔ جو علماء بول رہے نہیں ہیں ان کو بھی اپنی مساجد مدارس کا مسئلہ پتہ ہے، ان کو اپنے گھر بار کی ٹینشن ہے۔ وکیل جو بول رہے ہیں، ہمارے سروں پر، دلوں پر ان کا راج، اور جو نہیں بول رہے، جن کو بولنا چاہیے، جو بڑے اداروں میں ہوتے ہوئے بھی خاموش ہیں، جو نہیں بولنے کے لائق ہیں لیکن پھر بھی خاموش ہیں۔ وہ خاموشی کا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے 4 قاتل تھے لیکن پوری قوم کو غرق کر دیا گیا کیونکہ وہ خاموش تھے۔ تو آپ لوگوں کی باری بھی آنی ہے، خدا را جاگو، ہوش کے ناخن لو، اس ظلم کے خلاف اٹھو، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، نہیں تو مار دیے جاؤ گے۔ آج ہم نہیں تو ہماری نسلیں کم از کم سنور جائیں۔ ہماری اگر جانیں جاتی ہیں اور ہماری نسلیں سنورتی ہیں تو یہ جانیں 1000 بار ہم قبول کرنے کو۔ ہم پاکستان کے اداروں سے ملتمس ہے کہ آپ جو ان بڑے فوجی اداروں سے یا دیگر لوگوں سے ہماری درخواست ہے، جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے، آپ اپنا کردار ادا کریں، اور پولیس رینجرز جو وحشی درندہ بنی ہوئی ہیں، آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہیں کریں۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ، سنی مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ ہمارے علماء کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، ان کا قصور کچھ بھی نہیں ہے۔ فلسطین کے حق میں اگر آواز بلند کرنا، فلسطین کی حمایت کرنا اگر یہ جرم ہے تو پھر میں بھی مجرم ہوں، میں یہ جرم ہمیشہ کروں گا۔ اگر اسرائیل کے خلاف آواز کو دباؤ گیا تو پھر ہم بھی اس دبی ہوئے آوازوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی دباؤ پھر۔ ہم بھی کہتے ہیں ستمگر ادھر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمارے جگر حاضر ہیں، تمہارے گولیاں بم بارود ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے سینے نہیں ختم ہوں گے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لو، لاشیں ورثہ کے حوالے کر دو، جن کو تم نے بے دردی سے مارا ہے، جن کو جلایا ہے ان کے بارے میں ڈیٹیل دو کہ کون کون جلایا، کیا کیا معاملات ہوئے، کیسے کیسے ہوا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ساری ڈیٹیل دو، زخمیوں کو طبی امداد دو، گھر پہنچاؤ ان کے۔ خدا را خون کے ہولی مت کھیلو، ورنہ ہر طرف سے دشمن ہمارے سر پر ہے، وہ ہمیں چن چن کے مارے گا۔ تم بھی مار رہے ہو، ہم نے تو مرنا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں ہی مارا جا رہا ہے نا، وہ بھی ماریں گے، تم بھی مارو گے، لیکن تمہارے لیے بھی یہ خطرہ ہے۔ تو اپنی فوج کے خلاف تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے، ہم اپنی فوج کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن ہم ان لوگوں کے خلاف کبھی نہیں کھڑے ہوں گے جو بارڈروں میں لڑ رہے ہیں، لیکن جو اگر کسی غلط ایکٹیویٹیز میں ہیں ہم ان کے خلاف ہیں۔ ہم پر امن لوگ ہیں، ہم اس وطن کے محب وطن قوم کے باشندے ہیں، ہم یہاں رہنے والے ہیں، ہم پر امن ساری زندگی رہے ہیں، ہم آگے بھی رہیں گے، لیکن ہم کسی بھی ظلم کو برداشت کرنے والے نہیں۔ حضور نے فرمایا ظلم کے خلاف فوری کھڑے ہوئے، اگر آپ ظلم کے خلاف فوری نہیں کھڑے ہوئے تو پھر یاد رکھنا وہ ظلم بڑھ جائے گا۔ اور ظالم بھی سن لے، جب ظلم بڑھتا ہے نا تو سمجھو کہ بس اب وہ ظلم ختم ہونے والا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ختم ہونے کے قریب ہو، اپنے حشر کا انتظار کرو، واللہ عزیز ذو انتقام۔